آج ہر شخص ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو کیا وہ صرف کشمیر تک محدود رہے گی یا کراچی سے کشمیر تک لڑی جائے گی؟ بات نیوکلیئر تک جائے گی یا یہ جنگی جنون اس سے پہلے ہی جمود کا شکار ہو جائے گا؟ مگر جو بات غور طلب ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ کیا جنگ شروع نہیں ہو چکی؟ انڈیا کی طرف سے سندھ طاس معاہدہ سسپینڈ کر دینا اور پاکستان کی طرف سے اس کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کرنا جنگ کا آغاز نہیں؟ فوجیں سرحدوں پر رہیں یا واپس چلی جائیں، پاکستان کے لیے طبل جنگ بج چکا ہے اور اس مارکے کا آغاز انڈس واٹر ٹریٹی سے ہوگا۔ اس بار انڈیا نے صرف اس کو سسپینڈ کیا ہے تاکہ وہ دنیا کا ری ایکشن دیکھ سکے۔ اگلی بار ایسکلیشن لیڈر کو ہائی کریں گے اور انڈس واٹر ٹریٹی ختم، آغاز جنگ۔ یعنی پاکستان اور انڈیا کی جنگ کوئی 2 سے 4 لوگ بھی کروا سکتے ہیں، وہ چاہے کشمیر کی اپنی فریڈم موومنٹ کے لوگ ہوں، انڈیا کے اپنے لوگ یا پھر کوئی بھی تھرڈ پارٹی۔ آخر یہ انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان کے لیے کیوں اتنا اہم ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس نقشے کو سمجھنا ہوگا۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے سارے دریا انڈیا سے ہو کر گزرتے ہیں۔ مثلا دریا سندھ کا آغاز تو چین سے ہوتا ہے مگر وہ لداخ سے ہوتا ہوا گلگت پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح دریائے جہلم بھی سری نگر سے ہوتا ہوا منگلا ڈیم کی طرف آتا ہے۔ چناب، راوی، ستلج، بیاس بھارت کے راستے ہی پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ پارٹیشن کے بعد یہ ایک ایسا فلیش پوائنٹ تھا جو پاکستان اور بھارت کی کو ایگزسٹنس کے لیے خطرہ تھا۔ دونوں ممالک نے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک بین الاقوامی معاہدہ کیا جس کو آج انڈس واٹر ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دریائے سندھ، جہلم اور چناب، جنہیں مغربی دریا بھی کہا جاتا ہے، ان کے پانی کا حق پاکستان کو دے دیا گیا، جبکہ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو دیے گئے۔ دیے جانے یا دے دیے گئے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اپنی مشرقی 3 دریاؤں پر ڈیم بھی بنا سکتا ہے اور وہ اپنی پانی کی ضروریات جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، جبکہ مغربی دریا کے پانی کو نہ تو روک سکتا ہے اور نہ ہی نمایاں طور پر زیر استعمال لا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان نے کون سے اقدامات کیے کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے لائف لائن بن گیا۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان نے منگلا اور تربیلا ڈیم بنائے جو بجلی کی پیداوار اور آبپاشی دونوں کے لیے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ دوسرا سٹیپ تھا لنک کینالز۔ چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی سے راوی، ستلج اور بیاس کے پانی کا حق بھارت کو دے دیا گیا تو پاکستان کے مشرق کا علاقہ جہاں یہ دریا بہتے ہیں ان کے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے لنک کینالز بنائی تھی جن کو رابطہ نہریں بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد دریائے سندھ کا پانی جہلم، جہلم کا پانی چناب اور پھر دریائے چناب سے نہریں نکال کر پاکستان کے مشرقی حصے کو سیراب کرنا تھا۔ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا جیسے کہ چشمہ جہلم لنک کینال جو چشمہ بیراج دریائے سندھ سے پانی کو دریائے جہلم کی طرف منتقل کرتی ہے۔ تریمو سدنائی لنک کینال دریائے چناب سے دریائے ستلج کی طرف پانی بھیجتی ہے تاکہ بہاولپور کا علاقہ سیراب کیا جا سکے۔ مختصراً یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی پر پاکستان کا پورا زرعی نظام، ہائیڈرو پاور، نیوکلیئر پاور، بیراجز اور نہری نظام کا ڈھانچہ منحصر ہے۔ تو پھر اس معاہدے پر اثر انداز ہونا ایکٹ آف وار تو بنتا ہی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے مابین 3 سے 4 جنگیں لڑی جا چکی ہیں مگر آج تک انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، مگر اب ایک حملے سے معاہدہ سسپینڈ کر دیا گیا۔ ایسا کیوں اور پاکستان کے پاس انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کر کیا آپشنز ہیں، یہ سب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ایکو لینس کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کے بعد اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ یہ آگاہی ہر شخص تک پہنچ سکے۔